اگر کوئی ثابت کر تو کافر ہو جائے گا فوراً۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ اب تم بتاؤ کہ جو قرآن میں آیتیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو نبی کے لیے غیب مانتے ہیں، اور نبی کے لیے جو غیب مانتے ہیں تو ہمارے لیے نبی سنسد بھی رکھتے ہیں، نبی نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ نبی سنسد بھی رکھتے ہیں، نبی نگاہ بھی رکھتے ہیں، اور کیا ہے؟ یہ دونوں تعریفیں نبی کے لیے ثابت آ رہی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو غیب نبی کے لیے ثابت ہے، ہم آیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن تم چونکہ کہتے ہو کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، اور ہماری بات تم سے جس اپوزٹ ہو رہی ہے کہ غیب رسول جانتے ہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ جس کو وہ غیب عطا فرما دے وہ جانتا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے۔ اور یہاں آ کر کے بات بگڑ رہی ہے کہ سینسس کے ذریعہ تو اللہ تو سینسس سے پاک ہے صاحب۔ کیا بات ہے۔ سوال میرے خیال میں پورا سمجھ میں آ گیا صحیح، بالکل ماشاءاللہ۔ ہے نا؟ اب جواب، لیکن جواب کبھی نہ بتلائیے گا اس کو۔ یہ جتنی بھی تعبیرات کی جاتی ہیں قرآن کی، یہ بندے کے لحاظ سے ہے۔ کس کے اعتبار سے ہیں؟ ہمارے اعتبار سے ہے۔ قرآن میں جس قسم کی جتنی بھی تعبیرات ہیں وہ سب ہمارے اعتبار سے ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، یعنی ہمارے نزدیک جو غیب ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے اعتبار سے غیب نہیں۔ کیا بات ہے۔ ہمارے اعتبار سے جو غیب ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، اس کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ کیا بات۔ ڈاؤن ٹاؤن کا وہ سب سے بڑا ٹاور ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہے، ابھی غیب ہے ہمارے پاس، ہم نہیں جانتے اس کو، اللہ جانتا ہے، ہے نا؟ اور رسول کے اعتبار سے اس لیے کہ چونکہ رسول کی نگاہ بصیرت بہت دور تک دیکھتی ہے، تو جب تک اللہ جل شانہ اس کے درمیان پردہ رکھتا ہے تب تک وہ چیز رسول کے لیے غیب ہوتی ہے، جب پردہ ہٹا دیتا ہے تو غیب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، اگزامپل لیتے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں ایک پلہ آ گیا تھا۔ پلہ جانتے ہیں نا، کتے کا بچہ پلہ، اور چھپا ہوا تھا، اور حضور جبریل امی کا انتظار کرتے رہے، وہی نہیں آ رہی ہے، آ ہی نہیں رہی ہے، بہت انتظار کیا، جبریل تشریف ہی نہیں لائے۔ اس کے بعد ایک دن حضور کی توجہ کریمانہ اس طرف ہوئی تو اس پلے کو وہاں سے ہٹایا گیا، تو جبریل امی تشریف لائے، تو حضور نے پوچھا کہ جبریل کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو جبریل امی نے عرض کیا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جاندار کی پکچرز ہوتی ہیں، وہاں ہم نہیں جایا کرتے ہیں۔ تو اب یہ تھا نا، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ غیب تھا غیب تھا غیب تھا، تو کمرے میں پلہ موجود تھا، صاحب پتہ ہی نہیں۔ ہمارا کیا کہنا ہے؟ وہ ایک حجاب تھا، اللہ جل شانہ نے حجاب کو وہاں پہ رکھا تھا، جب تک اس نے رکھا تب تک حضور کے لیے وہ غیب تھا، اور جس دن وہ حجاب ہٹا دیا گیا غیب ختم۔ ہمارا کہنا یہی ہے نا؟ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ غیب و شہادت وہ جانتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے ہے، اس کے اعتبار سے۔ اچھا صاحب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الملک وہی بادشاہ ہے، القدوس وہی پاک ہے، قدوس بہت پاک، اور السلام وہی سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا، اس پر بھی پوائنٹ دے رہا ہوں، المہیمن غلبے والا، العزیز غلبے والا، الجبار قاہر، المتکبر بڑائی والا، سبحان اللہ عما یشرکون، مشرک جو کہتے ہیں نا اللہ اس سے پاک ہے۔ اب دیکھو صاحب، پوائنٹ لیتے چلو، قرآن میں آیا ہوا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن،
میرے اسٹوڈنٹس یہاں بہت سارے جو کلاس اٹینڈ کر چکے ہیں ان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کو پلا دیا ہے میں نے، لیکن اس کو ریوائز کرتے رہا ہوں تاکہ وہ رینیویشن ہو جائے، اس کا رینیو ہو جائے تھوڑا سا۔ سبحان اللہ، صاحب اللہ مومن ہے۔ کیا بات، اب اس سے پوچھو تم کیا ہو، مومن ہو؟ تو کہے گا ہاں میں بھی مومن ہوں۔ کہا چپ، اتنا بڑا شرک کرتا ہے، یہ لیجیے صاحب اللہ کی برابری کر بیٹھا۔ اللہ مومن، تم بھی مومن۔ اب جائے گا بیچارہ کہاں پہ؟ دو ہی بات ہے، یا تو کہے میں مومن یا مومن نہیں ہوں، دو ہی بات ہے۔ مومن نہیں ہے تو تم سے کوئی بحث ہی نہیں، تم نکل جا مسجد سے باہر، تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر مومن ہے تو اتنی بڑی برابری کر رہا ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر، یہ صفت تو اللہ کی ہے، تم نے کب سے یہ صفت حاصل کر لی ہے؟ توبہ کر، اب دوبارہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہنا۔ پوائنٹ آیا سمجھ میں؟ بالکل صحیح، ارے پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ ایسے ایسے پوائنٹ دے دو کہ ہوش اڑا دے ان کے۔ بات پھنس گئی صاحب پھرا کر۔ اس کا تو انکار کر نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ مومن ہے۔ اپنے بارے میں فیصلہ کر کہ تو مومن ہے کہ نہیں۔ اگر مومن کہے گا تو مشرک ہو جائے گا، اگر مومن نہیں کہے گا تو معاملے ختم۔ سمجھ لیا؟ جواب، دیکھیں جتنی ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز اللہ جل شانہ کی ہے ایگزیکٹلی اسی کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ بے شک، کائنات میں، دنیا میں کوئی بھی چیز کی کوئی ایٹریبیوٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بے شک، بے شک، کچھ نہیں۔ ہماری جو صفتیں ہیں ان صفتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک، وہ عالم ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ جج ہے، وہ لائر ہے، وہ انجینئر ہے، کچھ حیثیت نہیں اس کی۔ ان صفات کا کوئی مطلب نہیں۔ جب تک اللہ جل شانہ ان صفتوں کو عطا نہیں فرماتا ہے اس وقت تک کسی کے اندر گٹس نہیں کہ ان صفتیں اپنے اندر پیدا کر سکے، بے شک، ہے نا؟ لیکن رب کریم کی کوئی صفت کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں، اس کی صفت اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ بے شک، تو اصل میں حقیقی طور پر مومن وہی ہے۔ بے شک، صحیح، اصل میں حقیقی طور پر مومن وہی ہے، اور مجازی طور پر ہم اپنے آپ کو بھی مومن کہتے ہیں۔ سبحان، اسناد مجازی طور پر ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم مجازی طور پر مومن ہیں، حقیقی طور پر مومن نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ حقیقی طور پر صرف اللہ مومن ہے بس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ بالکل، اور بہت ساری بحث ہیں اس میں۔ پھر تیسری آیت، واللہ الخالق الباری، وہ اللہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا، باری پیدا کرنے والا، دونوں معنی ایک ہے۔ المصور، تصویر بنانے والا بھی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غلبے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، جل جلالہ و عظم جلالہ۔ دیکھیں مصور، تصویر بہت خوفناک عمل ہے۔ اتنی بری لعنت ہماری قوم میں پیدا ہو چکی ہے یہ، جس کا کوئی حد ہی نہیں۔ ہم نے اس کو اتنا ہلکا جان رکھا ہے کہ کوئی اس پر کوئی وہی نہیں ہے۔ دنیا کا نظام بدل گیا۔ کبھی چلو بھائی ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، آئی ڈیز ہیں، پاسپورٹس وغیرہ ہیں، اس طرح کے اور دیگر، وہاں تک تو آدمی جھیل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اخباروں میں یہ کھڑے ہو کر کے صاحب ہر اینگل سے پوز دینا، اب تو مسجدوں کے اندر بھی
یہ وبا جاری ہو گئی ہے۔ بولو تو آپ سے برا کوئی نہیں، اور خاموش رہو تو اپنے سے برا کوئی نہیں۔ بولو تو آپ سے برا کوئی نہیں، اور خاموش رہو تو اپنے سے برا کوئی نہیں۔ بولنے پر اس کی نگاہ میں برا، اور نہ بولنے میں اپنی نگاہ میں برا، جائے تو کہاں جائے، ہے نا؟ اخبارات بھرے پڑے رہتے ہیں۔ اچھا صاحب، وہ تو وہی رہا، حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی حدیث سنائی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے جاندار کی اور کتے ہوتے ہیں، فرشتے رحمت کو وہاں نہیں جایا کرتے ہیں، سختی کے ساتھ منع ہے۔ چھپی یا نہ چھپی، سمجھا آپ نے؟ مسئلہ چھپی نہ چھپی کرنے، مسئلہ تصویر کا ہے، چاہے چھپا کے رکھے چاہے نہ چھپا کے رکھیے، سمجھا آپ نے؟ زہر چاہے آپ شہد ملا کر کے پیجیے، چاہے زمزم میں ملا کے پیجیے، زہر زہر ہی رہے گا، کہ زمزم ملانے کے بعد دودھ بن جائے گا، زہر ہی رہے گا نا، وہی کھا لیجیے بس۔ کسے لا کر کے دیا، طاہر صاحب یہ لیجیے، بہت ہائی کوالٹی کا زہر ہے مگر زمزم شریف ملا کے لایا ہوں، پی لیجیے۔ زہر زہر ہے نا، تصویر تصویر ہے۔ حدیث حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، قیامت کے دن مصورین، تصویر بنانے والے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کی تصویر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی۔ رب کریم فرمائے گا یہ تم نے بنایا ہے، اس میں جان ڈالو، یہ تم نے بنایا ہے، اس میں جان ڈالو۔ وہاں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس میں جان ڈالو۔ فرمائے گا مصور تو میں ہوں، قرآن میں آیا ہے سورہ آل عمران میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم میں جس طرح سے چاہتا ہے وہی تصویر بناتا ہے۔ تو یہ فیشن والی جو تصویریں ہیں، اس سے اگر لوگ بچیں تو بڑا اچھا ہے۔ اور میں اپنے بارے میں اسی لیے کنارہ کشی کرتا ہوں، لیکن مجھ کو خاص طور سے لا کے کھڑا کر دیا کرتے ہیں، بچنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن مجبور، کیا کروں، کہاں تک لڑائی کروں گا یار، جس سے دیکھو میری ٹھنی رہتی ہے۔ اب رہنے دیجیے، سورہ ممتحنہ، ممتحنہ مانے ہوتا امتحان لینے والی، ممتحنہ امتحان لینے والی۔ اس کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، اس کو دوست بناتے ہو،